اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین خاتم النبیین و سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى عطرة الأقدسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري الإمام المنتظر المهدي اللهم عجل فرج وسهل مخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم مل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت، ہر بلا و مصیبت و آفت سے حفاظت کے لیے ایک بلند تر صلوات پیش دیں اللہم صل علی محمد منجی عالم بشریت بقیت اللہ العظم کے ظہور پنور میں تعجیل کے لیے ایک بلند ترین صلوات پیش دیں اللہم صل علی محمد مومنین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ ہدایت شروع کیا جس میں اس نے ہادیان برحق کو ہماری جانب بھیجا اور ان ہادیان کی جانب اس نے کتابیں بھی بھیجی، صحف بھی بھیجے، اور جب انہوں نے اس دنیا میں اپنا کار ہدایت شروع کیا تو ظاہر ہے اس کار ہدایت میں انہیں بے انتہا مشکلات اٹھانی پڑیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک اگر آپ دیکھ لیں، روح کو اس قدر ان کی امت نے اذیت دی کہ انہوں نے دعا کی اور پروردگار عالم نے ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود آمادہ کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے وطن سے، شہر سے دربدر کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صلیب آمادہ کی گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی طائف میں پتھر مارے گئے، کبھی مکہ میں آپ کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، کبھی آپ کے مبارک قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی رسول اللہ کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، جھوٹا کہا گیا معاذ اللہ۔ امیر مومنان ابو الحسن علی ابن ابی طالب کی ذات کو دیکھ لیں، رسول اللہ کے بعد جس قدر امت نے امیر المومنین پر ظلم کیا، بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ خوارج نے اس علی کے کفر کے فتوے دیے جس کی محبت کے بغیر ایمان ادھورا ہے، اس علی کے کفر کے فتوے دیے گئے۔ میں ہمیشہ یہ بات بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے جہاں پر میں ہوں علی کی مظلومیت کے جملہ بیان کروں۔ زمخشری نے یہ بات نقل کی اور صاحب الغدیر علامہ امینی نے خود ان کا ایک آڈیو کلپ ہے فارسی میں جنہوں نے الغدیر لکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مروان کے غالباً پوتا تھا یا اس کا بیٹا تھا عبد الملک، مدینے میں یہ ممبر پر چڑھا اور اس نے ممبر پر بیٹھ کے امیر المومنین پر سب و شتم کیا۔ جمعہ کے اجتماع میں لوگ جمع تھے اور اس نے امیر مومنان پر جب سب و شتم کیا تو ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا، شاید وہ مدینے کا نہیں تھا، اس نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ جس علی کو یہ بندہ اس قدر برا بھلا کہہ رہا ہے، اس قدر گالم گلوچ کر رہا ہے، اس قدر ناسزا نازیبا الفاظ اس علی کے بارے میں استعمال کر رہا ہے، یہ علی آخر ہے کون؟ آخر علی ہے کون؟ یقین جانیے اس قدر مظلوم ہے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ آپ نے رسول اللہ سے سنا نا کہ علی وہ ہے کہ جو جن و بشر کا مولا ہے، علی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ کہا کہ من کنت انا نبی فعلی امیر، جس کا میں نبی اس کا علی امیر۔ اور کتنی علی کی شان میں آیات اور روایات موجود ہیں، لیکن جب اس شخص سے اس نے پوچھا کہ یہ علی آخر کون ہے، اس نے کہا ہذا لص من لصوص المدینہ، کہا مدینے کے چوروں میں سے ایک چور ہے۔
کس قدر سنگین ہے روایت، یعنی امت مصطفیٰ اتنا گر گئی کہ جس کو رسول اللہ نے کافروں کی امانت سپرد کی تھی، امت نے اسے چور بنا دیا. یہ علی کی مصلوبیت. اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے اہل البیت کے ساتھ. لیکن ایک بات جو مشترک ہے تمام تر ہادیان برحق میں، وہ یہ ہے کہ کسی نے بھی اپنی نبوت و رسالت کا اجر طلب نہیں کیا. سورہ مبارکہ شعراء میں بڑا واضح طور پہ چیز بیان ہوئی ہے کئی مقامات پر. اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد ہر نبی کا یہ جملہ نقل کیا، کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں اس کار رسالت کا، کار نبوت کا، کار ہدایت کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. وما اسأل، نہیں اجر کرتا طلب، الا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اس رب کے ذمہ ہے جس نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے. یعنی انبیاء نے کار ہدایت کے لیے کوئی اجرت، کوئی مال، کوئی پیسہ طلب نہیں کیا. پھر اسی ہی موضوع کو اللہ نے ایک اور انداز میں سورہ مبارکہ یاسین میں بیان کیا کہ جب اللہ نے ایک قوم کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، انہوں نے ان کا انکار کیا. پروردگار عالم نے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ اگر تم اس کام سے نہ رکے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے سنگسار کر دیں گے. تو مومن آل یاسین کے نام سے، لقب کے نام سے ایک مشہور انسان حبیب نجار، قرآن کہتے ہیں کہ وہ آیا ان لوگوں کے پاس اور وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس نے آگے کہا کہ ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا المرسلین. پھر کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. یہ بہت مہم ہے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. کہا ان کی ہدایت، ان کی اتباع کرو جن میں 2 خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی اجر طلب نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. یعنی قرآن نے 2 اصول دے دیے. ایک یہ کہ اس کی اتباع کرو جو ہدایت یافتہ بھی ہو اور تم سے کوئی اجرت طلب نہ کرتا ہو. اب اگر کسی شخص میں 2 خصوصیات نہ ہو، مثلا وہ ہدایت یافتہ تو ہے، صاحب علم ہے، مگر مال و دولت کی محبت اس کے دل میں جان گزری ہے، اجر طلب کرتا ہے، کار ہدایت کی اجرت لیتا ہے، وہ چونکہ خواہشات نفسانی کا اسیر ہے، ایک مرحلے پر آ کے اپنے پیروکاروں کو گمراہ کر دے گا، حتماً گمراہ کرے گا. کہاں پتہ چلتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے جب یہود و نصارہ کی بات کی نا، تو ایک مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو یہود و نصارہ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے توریت اور انجیل کی صورت میں، یہ اب محمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت اور رسالت کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا. حالانکہ تاریخ کی آپ اگر آپ کتب میں دیکھیں، مدینہ اور اس کے اطراف میں جو یہودی آ کر بسے تھے، انہوں نے اپنا جو وطن تھا فلسطین اور بابل، یہ چھوڑا ہی اس لیے تھا کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ مصطفیٰ جہاں پر آئیں گے اس جگہ کا محل وقوع کس طرح کا ہوگا، پہاڑ ہوں گے، نخلستان ہوں گے، ریگزار ہوں گے. یہ لوگ تلاش کرتے کرتے مدینہ اور اس کے اطراف میں آ کر آباد ہوئے. خیبر بھی اسی طرح سے آباد ہوا تھا. مدینہ کے گرد جو بنو قریظہ اور باقی یہود رہ رہے تھے اس طرح سے رہ رہے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی، جس رسول کی پیشین گوئیاں یہ اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے تھے، جس نبی کا یہ انتظار کر رہے تھے، جب وہ نبی آیا یہ اسی نبی کے منکر ہو گئے. نہ صرف منکر ہوئے بلکہ اسی نبی کے شدید ترین دشمن ہو گئے. قرآن میں لکھا ہے یہ جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ جن کو ہم نے کتاب دی،
یہ محمد کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں. یعنی اگر کسی کا کوئی فرزند ہو تو اسے شک نہیں ہوتا یہ میرا فرزند ہے. یعنی بلا شک انسان اپنے فرزند کو پہچانتا ہے. قرآن یہ کہہ رہے جس طرح اپنے فرزندوں کو یہ بغیر کسی شک و شبہ کے پہچانتے ہیں، بعین ہی یہ محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں. پھر انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کر چھپاتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے چھپاتے ہیں. اب چھپانے کے لیے کیا کیا؟ اپنی کتابوں کی تحریف کر ڈالی. تحریف کر ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے متعلق جتنے بھی آثار تھے کتابوں سے مٹا دیے. اب جب مٹا دیے تو اللہ نے ان کے بارے میں پھر آیت نازل کی. کہا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہی جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اب اللہ نے اس کی علت بیان کی کہ یہ کام آخر کرتے کیوں ہیں. کہ ایک تو تحریف کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، اور تحریف کر کے اس میں اپنی مرضی سے مطالب لکھ لیتے ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف کو کر کے یہ لوگ تھوڑا سا مال کما لیں. مال کما لیں. یہ انسان اگر ہدایت یافتہ ہے، دیکھیں یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ ہدایت یافتہ تھے، اپنے دین پر قائم تھے، لیکن جب حب جاہ، حب مال، حب ریاست سامنے یہ دیکھا کہ اگر اس نبی کی ہم اتباع کرتے ہیں تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، تو کیا کیا؟ اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑا مال کمانے کے لیے. تو یہاں سے پہلا اصول ہمارا ثابت ہوتا ہے. تھوڑا پانی تک یہاں سے پہلا اصول ثابت ہوتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی سورہ یاسین کی روشنی میں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جو اجر نہ مانگے، دین کو روزگار کا ذریعہ نہ بنائے اور ہدایت یافتہ ان سے ہدایت لو. دیکھیں اجر اور اجرت کے لیے جو لوگوں نے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ لیا، بالآخر مال اور دولت کی لالچ میں انہوں نے کتابوں میں تحریف کر ڈالی. کتابوں میں تحریف. اور متاسفانہ اس مال کی حب میں بعض لوگ ہمارے درمیان بھی ایسے موجود ہیں جو ممبروں پر جھوٹ اور غلط سلط بیان کرتے ہیں. ہمارے ممبر کی حالت متاسفانہ بعض مقامات پر ایسی پہنچ گئی ہے. لوگوں کو مجمع کو رلانے کے لیے، داد لینے کے لیے غلط سلط روایات پڑھیں گے، مصائب کی غلط اور جھوٹی روایات پڑھیں گے. لیکن زبان حال اور ہے، مگر جھوٹی روایت پڑھ کے معصوم کی طرف نسبت دینا، چاہے فضائل کی ہو یا مصائب کی ہو، حرام ہے. چھوٹا معصوم کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. اور اتنا کبھی ہے یہ گناہ کہ اگر انسان حالت روزہ میں ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی آفت کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ آیت اللہ انصاریان کو سن رہا تھا تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تہران کے ایک عالم دین کا. کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ قبلہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں، خواب بڑا پریشان کن ہے. بتاؤ کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سید الشہداء مظلوم کربلا ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کے محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وسلم، میں سید الشہداء ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاکیزہ لاشے سے گوشت نوچ رہا ہوں. آیت اللہ انصاریان کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آیت اللہ انصاریان کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ایران کے خطباء، علماء اور واعظین میں. خواب دیکھا کہ میں نوچ رہا ہوں بدن گوشت، کس کا؟ سید الشہداء ابی عبداللہ حسین کا.
تو یہ عالم دین ایک مرتبہ خاموش ہوئے، تھوڑی دیر تفکر کیا اور اس سے پھر سوال پوچھا کہ آگے مجھے یہ بتا، کیا تو حسین ابن علی کا ذاکر تو نہیں ہے؟ ذاکر سے مراد یعنی وہ نہیں ہے مثلا آج جو سوچ ساتھ سے پڑھتے ہیں، ذکر کرنے والا کوئی، مثلا کوئی خطیب بھی ہے، مولانا بھی ہے، کوئی بھی ہے، کیا تو حسین ابن علی کا ذاکر تو نہیں ہے؟ شگا امام کا ذاکر ہوں، امام کا ذاکر ہوں، منقبت پڑھتا ہوں، مداح خوانی کرتا ہوں، مصائب امام عالی مقام پہ پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب تو امام کے مصائب آپ پڑھے یاد رکھ یا تو مولا کے مصائب پڑھنا چھوڑ دے یا مستند کتابوں سے مصائب پڑھ۔ کیوں؟ کیونکہ جو جھوٹی روایات تو پڑھتا ہے تو حسین ابن علی کے بدن کا گوشت نوچ لیتا ہے۔ امام کے لاشے کا بدن گوشت تو نوچ کے در حقیقت اسے کھا کے اپنی روزی کو تو میسر کرتا ہے۔ یہ قباحت ہے تاجران خون ابی عبداللہ الحسین کی، کہ جو ابی عبداللہ الحسین کی عزاداری کو، عزائے حسین کو عبادت نہیں تجارت بنا چکے ہیں۔ شیخ رمضانی ایک ایران کے واعظ ہیں، خطیب ہیں۔ ایک مرتبہ میں ان کو سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں کافی عرصہ اس چیز پر غور کرتا رہا کہ خولی لعنت اللہ علیہ، اے ملعون، آخر اسے امام حسین کے سر سے کیا لگاؤ تھا کہ یہ سید الشہداء کا سر اٹھا کے ابن زیاد کے دربار میں گیا؟ قتل ملعین تو نے کر دیا، لاشا سید الشہداء کا تو نے پامال کر دیا، ظلم جو کرنا تھا تو نے کر لیا، اب کٹے ہوئے سر سے تجھے کیا نسبت ہے؟ بالآخر تیرے کس کام کا؟ شیخ رمضانی کہتے ہیں میں سوچتا رہا، بالآخر کہتے ہیں کتاب میں میرے سامنے ایک جملہ گزرا جسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ خولی سر حسین کیوں لے کر گیا تھا، سر حسین سے غرض کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچا نا ابن زیاد کے دربار میں، تو اس نے ابن زیاد کے سامنے سید الشہداء کا کٹا ہوا سر پیش کیا اور کہا کہ وَمْلَا رَكَابِ مِنَ الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ، میرے گھوڑے کی رقاب کو سونے اور چاندی سے بھر دے کیونکہ میں تیرے سامنے حسین کا کٹا سر لایا ہوں۔ وہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سر حسین کو بیچ کر تجارت کی۔ اس کے بعد یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، اور خدا کی قسم دقیق اور بالکل درست جملہ ہے، کہا کہ خولی نے سر حسین کو بیچ کر تجارت کی تھی، آج ہم مصائب حسین کو بیچ کر تجارت کر رہے ہیں۔ قباحت ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تجارت کرنے والے کبھی بھی نفوس کی اصلاح نہیں کرتے۔ معاشرے کے اندر اس طرح بگاڑ دکھیں، ہمارے بزرگان بیٹھے، آج سے آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں، تشیع میں مجالس اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہوتی ہے، لیکن آپ تشیع کی حالت دیکھیں، 30 سال پہلے اچھی تھی، اب اور مزید خراب ہے۔ جس حال پہ آج ہم موجود ہیں 30 سال پہلے ہم موجود نہیں تھے۔ 30 سال پہلے ہمارے ممبروں سے علماء مراجعین کو گالم گلوچ نہیں ہوتا تھا۔ 30 سال پہلے ہمارے ممبروں سے ایک دوسرے کو مکسر اور غالی کے تانے۔ کھیل میں یہ واقعہ ہوا ہے نا احمد پور شرقیہ میں، شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہو، کہ ایک شخص ایک جنازے کا اعلان کر رہا تھا، خاتون کا کہ فلاں صاحب کی زوجہ، فلاں کی بیٹی، فلاں کی مثلاً بہن اور سارا کچھ انتقال ہو گیا، اس مومنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر کہنے لگا اس مومنہ کے جنازے میں وہ آئے جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہو، جو نہیں پڑھتا جنازے میں نہ آئے۔ یعنی پہلے یہ معاملہ تھا کہ ہمارے جنازوں میں وہ نہیں آتے تھے جو ہمیں کافر کہتے تھے، آج معاملہ الٹ ہے، وہ آتے ہیں جو ہمیں مومن مانتے ہیں، وہ ہمارے جنازوں میں نہیں آتے۔ یہ حالت ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، اللہ نے کہا اس کی اتباع کرو جو ہدایت پر تو ہو مگر اجرت طلب نہ کرتا ہو، تجارت نہ کرتا ہو دین خدا سے۔ اچھا، پہلا نقطہ یہ ہو گیا، تجارت جو کرے اگرچہ ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو، گمراہ کرے گا۔ دوسرا،
اگر تجارت نہ بھی کرتا ہو مگر ہدایت یافتہ نہ ہو، خود گمراہ ہو، اس کی بھی اتباع نہ کرو۔ میں جو خود گمراہ ہے وہ آپ کو کیا ہدایت دے گا؟ نہیں کر سکتا ہدایت۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، درود دیتے مولا کی ذات مبارک پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا امیر المومنین ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل اپنی زبان بند کر لے، جاہل اگر اپنی زبان بند کر لے تو معاشرے میں اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جاہل لا علم اگر اپنی زبان بند کر لے۔ افسوس کا مرحلہ یہ ہے، افسوس کا مرحلہ کہ ہمارے ممبروں پر جہلا آ گئے ہیں۔ اور میرے بزرگان بیٹھے ہیں، اب اس چیز کو یہ جہلا سب نہیں ممبروں پر آ گئے ہیں، بس چند ایک مصیبت کے جملے، چند ایک باتیں یاد کر لیں، نہ عقائد کا علم، نہ طہارت و نجاست کا علم، نہ کچھ اور۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ انہی ممبروں پر کھڑے ہو کر امام کی مجلس میں غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔ غلیظ گالیاں کس کے؟ ممبر سے جو چادر تطہیر کا پلا ہوا ہے۔ جاہل اگر آ جائے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے۔ بھائی دیکھیں ایک کلیہ ہے، کلیہ ہے کہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، کوئی چیز اگر نہیں ہے وہ چیز دے نہیں سکتا۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے نا، وہ صدقہ، مال نہیں ہے نا، وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہدایت کیا کرے گا؟ لوگوں کو خیر کیا بتائے گا؟ نہ عقائد کا پتہ، نہ احکام کا پتہ، نہ سیرت آل محمد کا پتہ۔ میں دیکھیے مصائب خانی کے، منقبت خانی کے مخالف نہیں ہوں، خدا کی قسم آل محمد میں ایسے اشعار شاعر گزرے ہیں اہل البیت علیہ السلام کے۔ ایک شاعر ہے امام صادق علیہ السلام کے دور میں، سفیان عبدی، درود بھیجیں مولا کی ذات مبارک۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ روایت شیخ نجم الدین، شیخ جواد طبسی نے مقتل معصور میں لکھی ہے۔ سفیان عبدی شاعر ہے چھٹے امام کا، اتنا بلند مرتبہ شاعر ہے، امام اسے اپنے گھر میں بلاتے تھے، اپنی مستورات کے سامنے اسے حسین ابن علی کا مرثیہ سنتے تھے، اور باقاعدہ روایات ملتی ہیں کہ مولا نے اپنے شیعوں کو کہا تھا کہ میرے شیعوں سفیان عبدی کے اشعار اپنی اولاد کو حفظ کراؤ۔ جہاں پہ قرآن کے حفظ کی امام دعوت دے رہے ہیں، جہاں پہ اپنی احادیث کے حفظ کی امام دعوت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شاعر کے، سفیان عبدی کے اشعار کہ کرو، اپنے بچوں کو حفظ کراؤ۔ کیوں؟ کہا کہ سفیان عبدی خدا کے دین پر قائم ہے۔ شعر کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ شعر کم از کم عقائد کی حدود کو نہ پھلانگے۔ مگر آج کل ہمارے معاشرے کی حالت بن چکی ہے، جو شخص ممبر پر جتنا غالیانہ شعر پڑھتا ہے اتنی زیادہ داد وصول کرتا ہے۔ جتنا غالیانہ تقریر کرے گا اتنی زیادہ واہ واہ ہو جائے گی۔ مجمع کو اس مرحلے پہ کس نے پہنچایا؟ میں نے پہنچایا۔ یہ اول دیکھیں دو لوگ ہیں، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، جن سے ہدایت لینی ہے ان کی دو صفات ہونی چاہیے۔ اول تو وہ قار ہدایت کے سلسلے میں تجارت نہ کرتے ہوں، تاجر نہ ہو۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، پیغمبر اکرم کی عادت تھی کہ رسول اللہ لوگوں سے جب ملتے، بالخصوص جوانوں سے، تو ان سے حال احوال پوچھتے۔ تو ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، پیغمبر نے اس سے حال احوال پوچھا، پھر رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ شغل کیا ہے تمہارا، کام کیا آج کیا کرتے ہو، اپنی زندگی، اپنے اخراجات کس طرح سے مینیج کرتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بے روزگار ہوں، میری کوئی روزی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تو میری نگاہوں سے گر گیا ہے، میری نگاہوں سے
گر گیا. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ جس کی کوئی روزگار نہ ہو وہ دین کو روزی کا ذریعہ بناتا ہے. یہ صورتحال ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اجرت طلب نہیں کی گئی. ہاں یہ اور بات ہے، اگر کوئی دے دے تو دینا بھی اہل البیت کی سنت و سیرت ہے. آپ نے ایک شاعر سنا ہوگا امام سجاد علیہ السلام کے دور میں بنام فرزدق. ہم تھوڑا پانی ترسو ٹائم رسے سے تو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، بے شمار. آوازے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرزدق شاعر ہے اور یہ موجود ہے بیت اللہ میں حج کے موقع میں، اور سید سجاد بھی موجود ہے. شام کا ایک اموی خلیفہ غالباً ہشام تھا. یہ بیت اللہ میں آیا اور اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک لاؤ لشکر ہے، جاؤ حشم ہے، پروٹوکول ہے سادہ لفظوں میں کہا جائے. تو اس نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا. بیت اللہ کا جب طواف کیا تو اب یہ بڑا تھا کہ استلام کرے حجر اسود کو، بوسہ دے یا ہاتھ لگائے. اژدہام اتنا تھا، چاہے بادشاہ وقت تھا، حاجیوں نے اسے اجازت ہی نہیں دی کہ حجر اسود تک پہنچ سکے. تو اس نے کیا کیا، دور سے استلام کیا، ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس نے اپنے طواف پورے کیے. یہ جا کر بیت اللہ میں اپنی مسند پر بیٹھ گیا. اب اس کے حواری وہ پروٹوکول اسے دیکھ رہا ہے. اب ہوا یہ کہ اتنے میں عبد بیمار سید سجاد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے. امام نے بڑی شان اور عظمت اور اطمینان سے بیت اللہ کا طواف کیا، اور روایتیں کہتے جب امام بڑھے استلام کے لیے حجر اسود کی طرف تو لوگ امام کے احترام میں 2 صفیں بڑھا کر کھڑے ہو گئے. یوں 2 صفیں بنا دی، راستہ امام کے لیے کھول دیا. امام بڑے اطمینان سے آگے بڑھے، اپنے حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے. تو ہشام کے جو حواری تھے یہ کہنے لگے کہ بھائی آخر یہ شخص کون ہے کہ لوگوں نے بادشاہ وقت کو جگہ نہیں دی، موقع نہیں دیا، راستہ نہیں دیا، اور یہ شخص عام سے لباس میں ہے، عادی سے لباس میں ہے، کوئی بہت بڑا سردار بھی نہیں معلوم ہوتا، کوئی مالدار بھی معلوم نہیں ہوتا. اس کے احترام میں لوگ 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے. راستہ دینا دور ہے، 2 صفیں بنانا یعنی کہ ایک لمحے کے لیے طواف خانہ کعبہ رک گیا. 2 صفیں بن گئی، یہاں سے جانے والے رکے، یہاں سے راستہ بن گیا. تو ہشام کے جب انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، ہشام کو پتہ تھا کہ یہ شجرہ نبوت کا پاک اور پاکیزہ پھل ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، یہ وہ ہے جس کے نور کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، یہ علی و بطول کا جگر گوشہ، یہ ہم مسند کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، یہ مصطفیٰ کی دستار کا وارث ہے. اللہم صلی علی محمد. لیکن یہ بغض میں اس نے کہا کہ ہوگا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے، ہوگا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. فرزدق نے جب اس کی بات سنی اور اس نے دیکھا کہ یہ آل محمد کے حق میں تقصیر کر رہا ہے، مولا کے فضائل بیان نہیں کر رہا، تو فرزدق آگے بڑھا. فرزدق نے کہا کہ جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا آئے میں اسے بتاؤں کہ یہ کون ہے. اس کا یہ مکہ و مینا کا فرزند ہے، یہ زمزم و صفا کا فرزند ہے، یہ علی و بطول کا لال ہے، یہ صاحب قرآن ہے، یہ امام مبین ہے، یہ کائنات میں خدا کی مخلوق پر اس کا خلیفہ بھی ہے، اس کی کامل حجت بھی ہے. فرزدق نے وہیں پر کھڑے ہوئے ایک فی البدیع قصیدہ کہا، شاعری کی قصیدہ کہا، اور ہشام کو وہیں پر ذلیل رسوا کر دیا. ہشام سٹ پٹا گیا. انتہائی غصے میں اس نے فرزدق کو قید کر دیا.
قید ہوا، امام سجاد کو خبر ہوئی، مولا نے دعا کی، فرزدق رہا ہو گیا۔ اب توجہ رکھیے گا، جو نقطہ مہم ہے، امام نے فرزدق کو ہدیہ بھیجا، تو اس نے قصیدہ ایک لکھا تھا، امام نے قبول کیا، اور اس مشکل مصیبت کے وقت میں جب آل محمد کی فضیلت بیان کرنے پر لوگ سولی پر لٹکائے جاتے تھے، میسم علی علی کرنے کے جرم میں لٹکائے گئے نا، تو فرزدق نے قصیدہ لکھا، اب امام نے اس کی طرف ہدیہ بھیجا، کتنا؟ 1000 2 4 5 نہیں، امام نے فرزدق کی طرف اس کی 40 سال کی عمر کا جمع خرچ بھیج دیا۔ 40 سال کا اس کا خرچ بھیجا اور لکھ کے بھیجا، کہا کہ اگر میرے علم میں ہوتا کہ تیری زندگی 40 سال سے زیادہ ہے، میں تجھے اس کا بھی خرچ ادا کر دیتا۔ کفایت کر دی امام نے اس کی زندگی کی، کیوں؟ آل محمد کا مداح خان تھا، تجارت نہیں عبادت سمجھ کے اس نے ایک قصیدہ کہا تھا، یہ عطا کر دی امام نے، یہ عطا کر دی۔ اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درود دے مولا کی ذات میں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شیعہ ہمارے 3 قسم کے، آخری روایت سنو، ہمارے شیعہ 3 کا، ایک وہ ہیں جو ہمارے ذریعے سے شہرت اور عزت کماتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے عزا کے ایام آتے ہیں، جو کبھی کہیں نظر نہیں آتے، وہ آپ کو سب سے پہلے صفوں میں نظر آتے ہیں، فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں، سیشن ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ساتھ، کیوں؟ سوشل میڈیا پہ چلائیں گے، پتہ چلے گا جی کیا ہو رہا ہے، عزاداری کے جی بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے جب مشکل کڑا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جب خود نمائی کا وقت آتا ہے، آل محمد کے نام پر شہرت عزت کمانے کا وقت آتا ہے دین کے ذریعے، یہ لوگ سب سے پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، کہا کہ سارے ایک شیعہ وہ ہیں جو ہمارے نام سے شہرت کماتے ہیں، کہا دوسرے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے نام سے مال کماتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح کماتے ہیں۔ کہا تیسرے وہ ہیں جو ہمارے ہیں، پھر کہا نہ صرف وہ ہمارے ہیں، ہم بھی ان اپنے شیعوں کے ہیں۔ عصر غیبت میں مومنین کرام جب امام موسیٰ کاظم نے اپنے شیعوں کی صفات بیان کی، آپ نے کہا طوبی لشیعتنا، طوبی لشیعتنا المتمسکین بولایتنا فی غیبت قائمنا، کہا ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت کے ساتھ متمسک رہتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں، کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ مولا نے کہا ہم واللہ معانا فی درجاتنا یوم القیامہ، کہا یہ جو ہمارے مخلص ہیں، کہا قیامت کے دن خدا جس بہشت میں ہمیں رکھے گا ان کو ہمارے ساتھ رکھے گا۔ پھر ایک جملہ کہا، عصر غیبت میں، آج کے دور میں اگر مخلص کوئی شیعہ اپنے مقصد کے ساتھ، خدمت آل محمد کے ساتھ، سید الشہداء کی عزاداری کے ساتھ، دین خدا کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، مولا نے کہا کہ اولئک منا ونحن منہم، یہ ہم میں سے ہیں اور ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ سلمان فارسی کے بارے میں کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ آپ نے کہا تھا السلمان من اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، یہ نہیں کہا تھا ہم ان میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہے، یہ نہیں کہا ہم بھی سلمان میں سے۔ یہ حسین کے بارے میں کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس مقام منیت پر حسین تھے۔ آج کے دور میں اگر شیعہ مخلص ہو جائے حسین ابن علی کے ساتھ، امام کاظم فرماتے اسی منیت پہ یہ شیعہ بھی پہنچ جائے گا۔
حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ امام کہتے ہیں ہمارے عصر غیبت میں ہمارے شیعہ ہم میں سے، ہم اپنے شیعوں میں سے۔ یہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں انسان مخلص ہو جائے امام مظلوم کی عزاداری کے ساتھ، سید الشہداء کی سیرت کے ساتھ، زیارات کے ساتھ، ممبر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ۔ کوئی چیز اگر وہ کر رہا ہے مخلصانہ کرے، خدا کی قسم ساری دنیا نہ دیکھے، حسین کا جانشین بارواں دیکھ رہا ہے۔ مولا اذن اللہ الواعیائیں عین اللہ ناظرائیں، زمانے سے چھپی ہے کوئی چیز، صاحب الزمان سے تو نہیں چھپی، عصر سے چھپی ہے، زمانے والوں سے چھپی ہے، لیکن صاحب العصر سے کوئی چیز نہیں چھپی۔ انسان اپنے آپ کو اتنا مخلص کرتا جائے گا، اس قدر آل محمد کی نگاہ میں ترقی کرتا جائے گا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس پر آشوب دور میں، اس پرفتن دور میں پروردگار عالم ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت کرے، اور ہم سب کو اس مقصد عزائے حسین اور ولائے علی کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے بلند ترین صلوات پیش دیں۔